काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आजकल पढ़ रही हूँ किताब गदीर, जिसकी जिल्द नंबर 9 का हम मुताला कर रहे हैं। इस किताब के मौल्लिफ हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी। गुज़िश्ता हिस्से में हमने मुताला कर लिया था सफ़ा नंबर 420 तक, और आज हम मुताले का आगाज करेंगे सफ़ा नंबर 420 की आखिरी 2 लाइनों से, जिसकी हेडिंग है उस्मान ने शाइस्ता किरदार मोमिनीन कूफा को शाम जिला वतन किया। विलाजरी ने अबू मुकफ़्फ़फ़ के हवाले से लिखा है कि जब उस्मान ने वलीद इब्ने उक़बा को कूफे की गवर्नरी से माजूल किया तो सईद इब्ने आस को मामूर करते हुए लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करने की ताकीद की। इसीलिए इसने कूफे के दानिश्वरों और कारियों के साथ सोबत शुरू कर दी। इनमें मालिक अश्तर, जैद, सासा इब्ने सोहान, हरकूस, जुंदुब, शरिया, काब इब्ने अब्दा, अदी इब्ने हातिम, कद्दाम, मालिक इब्ने हबीब, कैस, जियाद, यजीद वगैरह लायक जिक्र हैं। एक दिन ये सब बाद नमाज असर आपस में गुफ्तगू करने लगे और बात निकल गई चरागाहों और कोहिस्तानी जमीनों की। हसन इब्ने महदूज आगे आगे बात कर रहा था। इतने में कोतवाले शहर अब्दुल रहमान इब्ने खदीस ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि काश ये जमीनें सईद इब्ने आस की मिल्कियत होती और तुम लोग इससे बेहतर जमीन के मालिक होते। मालिक अश्तर ने इससे कहा कि गवर्नर के लिए दूसरी जमीनों की ख्वाहिश करो, हमारी जमीनों पर आंख न गड़ाओ। अब्दुल रहमान ने कहा, मेरी ख्वाहिश में तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया कि तुम हमें आंखें दिखा रहे हो? बाखुदा अगर गवर्नर चाहे तो इस पर कब्जा कर सकता है। मालिक अश्तर ने कहा, अगर वो चाहे भी तो नहीं ले सकता है। सईद इब्ने आस ने गुस्से में कहा कि कूफा और बसरा की इन जमीनों पर कुरैश का हक है। मालिक अश्तर ने कहा कि जिन जमीनों को हमने जंग करके हासिल किया है उन पर तुम कब्जा जमाना चाहते हो। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो इसे मार मार के सीधे कर दिया जाएगा। ये कह के झपट कर अब्दुल रहमान का गिरेबान थाम लिया। लोगों ने बीच बचाव कर दिया। सईद इब्ने आस ने सारा वाकया उस्मान को लिख मारा कि मालिक अश्तर और इनके साथियों को दानिश्वर कहा जाता है, लेकिन वो अहमक हैं। इनके होते मेरा कूफे पर कोई जोर नहीं चल सकता। उस्मान ने जवाब खत में हुक्म दिया कि इन लोगों को शाम जिला वतन कर दो, और मालिक अश्तर को लिखा कि मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नीयत रखते हो कि जिसे जाहिर कर दिया जाए तो तुम्हारा खून बहाना जायज हो जाए। मेरा खत पाते ही शाम की तरफ रवाना हो जाओ, क्योंकि तुमने कूफे के बाशिंदों को खराब कर डाला है। सईद इब्ने आस ने मालिक अश्तर, जैद, सासा, आइद, कुमैल, जुंदुब, हारिस, यजीद, साबित, असगर वगैरह को जिला वतन कर दिया। ये कारियान कुरान दमिश्क में उमरो इब्ने जरारा के यहाँ ठहरे। मुआविया ने इनके साथ नरमी का बर्ताव किया और एहतराम से पेश आया, लेकिन मालिक अश्तर से तकरार हो गई, जिसकी वजह से मुआविया ने इन्हें जेल में डाल दिया। उमरो ने कहा कि हम इन्हें जेल से आज़ाद करा लेंगे, तो मुआविया ने उमरो को भी जेल में डाल दिया। दूसरे लोगों ने मुदाखलत की कि तुम्हारे साथ बैठने से क्या फायदा। खास तौर से जैद ने कहा कि अगर हमने जुल्म किया है तो खुदा की बारगाह में तौबा करते हैं। इस तरह जैद रिहा होकर कूफे वापस कर दिए गए। फिर मुआविया को खबर मिली कि दमिश्क वाले मालिक अश्तर और उनके साथियों से बहस व गुफ्तगू कर रहे हैं। मुआविया ने उस्मान को खत लिखा कि ये लोग यहाँ के लोगों में शोरिश पैदा कर रहे हैं।
عثمان نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو حمص جلا وطن کر دو جہاں کا گورنر عبد الرحمن ابن خالد ہے۔ وہ بہت سختی سے پیش آتا تھا، ان لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اور بہت زیادہ ڈراتا دھمکاتا تھا۔ یہ نیک لوگ سخت اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ معاویہ کی نرمی بھی سیاسی تھی اور عبد الرحمن کی سختی بھی سیاسی ہی تھی۔ یہ سارا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ عثمان کی بدعتیں لوگوں میں کافی مشہور ہو گئی تھیں، سبھی ان کی مذمت کر رہے تھے۔ بنی امیہ کی بے ایمانی اور ظالمانہ حکومت کے خلاف عام طور سے نفرت پھیل رہی تھی۔ عظیم صحابہ عمار یاسر، ابو ذر اور ابن مسعود جیسوں پر ڈھائے گئے مظالم نے بھی اور بھی آگ لگائی۔ ولید کی شراب خوری نے اس واقعے کو کچھ اور بھی ہوا دی۔ یہ تمام اصحاب عوام میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ مالک اشتر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب کی نظر میں لائق تعریف تھے۔ حضرت علی نے مصر کی گورنری دیتے ہوئے انہیں خدائی تلوار کا لقب دیا تھا۔ ان کے انتقال پر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ اس کے بعد حاشیے کے نیچے چند کتب کا حوالہ دیا ہے۔ الانصاف بلا زری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 39 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151 سے 156 تک۔ نمبر 2 تاریخ الثقات صفحہ نمبر 417 نمبر 1520 الثقات ابن حیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 389 تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12 و جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 11 تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55 و جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96 حواس 38 ہجری و نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 صفحہ نمبر 410 خطبہ نمبر 38 و شرح ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 اجلی خطبہ نمبر 76 نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 389 555 خطبہ 443 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 خطبہ نمبر 67 لسان العرب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 و جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 333 تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 تاج العروج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454 صفحہ نمبر 423 کے اوپر ہم پڑھتے ہیں زید ابن سوہان کو زید الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول تھے، نیک پارسا اور قوم کے سردار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، حدیث رسول ہے کہ جو شخص ایسے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے بدن کا بعض حصہ پہلے جنت میں پہنچا ہو، وہ زید ابن سوہان کو دیکھے۔ ان کا ایک ہاتھ جنگ قادسیہ میں شہید ہو گیا تھا۔ ان کے بھائی ساسا بھی بہت بہادر اور عظیم خطیب تھے۔ جندب بھی صحابی تھے اور جنگ جمل و صفین میں شاندار کارنامے کیے تھے۔ آپ کو بلا زری نے زاہد و پارسا کے نام سے یاد کیا ہے۔ ادیبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے ساتھ مالک، یزید، عمرہ، عروہ، اثر بھی عظیم صحابہ میں تھے۔ کمیل اور حارث نیک و پارسا اور ثقہ راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سبھی عشق علی میں سرشار تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے عثمان نے کعب بن عبدہ کو مارا پیٹا اور جلا وطن کیا۔ اکثر کوفے کے قاریان قرآن نے عثمان کو اس مضمون کا خط لکھا کہ سعید نے یہاں کے اکثر نیک اور پارسا لوگوں پر بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام میں فتنہ پھیل جائے، کیونکہ سعید جیسے لوگ تمہارے ظالم مددگار ہیں۔ خط لکھنے والوں میں معقل، عبداللہ ابن طفیل، مالک یزید، حجر ابن عدی، عمر ابن حمق، سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب، زید، کعب، زیاد اور مسلمہ وغیرہ تھے۔ خط میں کسی نے اپنا نام نہیں لکھا اور ابو ربیعہ کے ہاتھ عثمان کے پاس بھیج دیا۔ عثمان نے ابو ربیعہ سے خط بھیجنے والوں کا نام پوچھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا۔ جب سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شخص پیغام رسا ہے، اسے قید کرنا مناسب نہیں ہے۔
चंद किताबों का हवाला दिया है, आइए पढ़ते हैं। तारीख इब्न असाकिर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 11 से 13, जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 438, 436, 434, नंबर 2339। तारीख बगदाद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 444, इस्तियाब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 197, अलक़स्म 7 सफ़ा नंबर 555, 556, नंबर 852, असदुल गाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 234 व जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291, नंबर 1848, विजतुल मुहाफिल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 237, अल-इसाबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 582, नंबर 2 मरूजुज़्ज़हाब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 83, 76, तारीख इब्न असाकिर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 427, 424 से लेकर, अस्सिक़ात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 382, इस्तियाबुल क़िस्मुल अव्वल सफ़ा नंबर 298, 58, नंबर 343, असदुल गायबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 359, नंबर 802, अल-इसाबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 248, नंबर 1217, 4, इंसा अल-अशराफ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 154। उस्मान ने सईद को खत लिखा कि काब इब्ने अब्दा को 20 ताज़ियाने मारकर मेरे पास भेज दो। सईद ने हुक्म पर अमल किया। बाद में उस्मान अपने किए पर शर्मिंदा हुए और काब से कहा कि तुम अपना क़िसास मुझसे ले लो। लोगों में इस वाक़े से काफ़ी नफरत फैल गई। नंबर 45, जाहिदो पारसा आमिर की जिला वतनी। तबरी हवाला नंबर 2 की रिवायत है कि मुसलमानों ने एक जलसा करके उस्मान की कारस्तानियों पर बहस की और तय पाया कि एक नुमाइंदे को भेजकर इनकी बिदतों से नापसंदीदगी का इजहार किया जाए। चुनांचे आमिर को पैगाम रसा बनाया गया। उन्होंने जाकर उस्मान से कहा, अक्सर मुसलमानों ने इज्तिमा करके तुम्हारी गलतकारियों पर नापसंदीदगी जाहिर की, इसलिए खुदा से डरो और अपनी कारस्तानियों से तौबा करके दस्तबरदार हो जाओ। उस्मान ने कहा, जरा इस शख्स को देखो तो लोग समझते हैं कि ये मौल्लिम कुरान है, ये मुझको पढ़ाने चला है। बखुदा ये भी नहीं जानता है कि खुदा कहाँ है। आमिर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि खुदा तुम्हारी घात में है। इन हालात के नतीजे में उस्मान ने मुख्तलिफ गवर्नरों मुआविया, अब्दुल्ला बिन साद, सईद बिन आस, उमर इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न आमिर को मशवरे के लिए बुलवाया। जब ये सब जमा हो गए तो उनसे कहा, तुम लोग मेरे वजीर और मोतमिद हो। लोग मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं तुम लोगों को माजूल कर दूं और अपनी इन कार्रवाइयों से दस्तबरदार हो जाऊं। अब तुम लोग अपनी राय दो। अब्दुल्ला इब्न आमिर ने कहा, इन सबको किसी जिहाद में उलझा दीजिए ताकि इन सियासी बातों की तरफ मुतवज्जा न हो। सईद इब्न आस ने कहा, इन कबीलों के सरदारों को अपने कब्जे में कर लीजिए। मुआविया ने कहा, हर गवर्नर अपनी अपनी जगह के लोगों से निमट ले। अब्दुल्ला इब्न सईद ने कहा, लोग लालची हैं, इन्हें खजाने से कुछ दौलत दे दीजिए। आखिर में उमर आस ने कहा, मेरे ख्याल में आप अपने में तब्दीली पैदा कीजिए। अगर तब्दीली नहीं पैदा कर सकते तो खिलाफत से अलग हो जाइए। आइए इस किताब के इस सफ़े के जो हवाला जात हैं उनको पढ़ते हैं। नंबर 1, इंसाबुल अशराफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 43, 41, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 153 से 155 तक, तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 137, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 401, हवादिस सन 35 हिजरी, रियाजुल अज़रा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140 से 149 तक, जिल्द नंबर 3 से सफ़ा नंबर 76, अस्सवाइकुल मुहर्रिका से सफ़ा नंबर 68 और सफ़ा नंबर 114, तारीख तबरी का जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 333 और हवादी से 34 हिजरी। उस्मान ने कहा, इससे क्या तुम मेरी मुखालफत करना चाहते हो? उमर आस ने कहा, आप मुझे बहुत ज्यादा
عزیز ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ لوگوں کو میری مخالفت کا پتہ چل جائے، تاکہ جب شورش ہو تو میں آپ کا تحفظ کر سکوں۔ عثمان نے تمام گورنروں کو اپنے صوبوں میں واپس کر کے حکم دیا کہ مخالفین کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں اور انہیں اتنا محتاج کر دیں کہ مجبوراً وہ فرما برداری پر آمادہ ہوں۔ حوالہ نمبر 1۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں عبد الرحمن جمحی کی جلا وطنی۔ عبد الرحمن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں عثمان نے خیبر کے علاقے حموس میں جلا وطن کر دیا۔ یعقوبی اور ابو عمرو نے لکھا ہے کہ جب عثمان نے افریقہ کا 5 لاکھ خمس مروان کو بخش دیا تو عبد الرحمن نے مذمت میں کچھ اشعار کہے۔ عثمان نے حکم دیا کہ انہیں خیبر میں قید کر دیا جائے۔ نمبر 2، یہ عبد الرحمن جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حوالہ نمبر 3، حضرت علی کی جلا وطنی۔ حضرت علی اور عثمان کے درمیان پیش آمدہ حالات کی تفصیل بہت طویل ہے، شاید کچھ لوگوں کے دل پر چوٹ بھی لگے، اس لیے ان ناپسندیدہ واقعات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا جو شخص ایمان اور تسلیم سے بہرہ رکھتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و محاسن، فداکاری اور اسلام سے شدید وابستگی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مروان کو گالی کیوں دی؟ بخدا میرے نزدیک آپ ان سے معزز نہیں ہیں۔ آئیے کتاب کے اس صفحے کے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، انصاف بلازری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 43، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 156۔ تاریخ کامل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 92، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 275۔ حوادث سن 34 ہجری، تاریخ ابن خلدون، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 390، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 592۔ دوسرا حوالہ تھا تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 173، استیاب القسم الثانی، صفحہ نمبر 828، الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 395، نمبر 5107۔ تیسرا حوالہ تھا تاریخ تبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 25 و جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 46۔ حوادث سن 37 ہجری، تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 150، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 173۔ استیاب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 410، القسم الثانی، صفحہ نمبر 828، نمبر 1401۔ شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 66 و جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 198۔ خطبہ نمبر 3، الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 395۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ جبکہ مروان ترید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر کہتے ہیں اے ابو الحسن، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری زندگی کی تمنا کروں یا موت کی۔ تم میرے نزدیک عاق شدہ فرزند کی طرح ہو۔ کبھی کہا تم عمار سے زیادہ جلاوطنی کے مستحق ہو۔ بعض تو ایسی فحش باتیں کی ہیں کہ انہیں مورخین نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر سے حضرت علی علیہ السلام کو گرانا چاہتے تھے اور توہین کر کے ان کی قدر و منزلت کم کرنا چاہتے تھے۔ 48 عثمان کے لیے نزول آیت۔ واحدی و سالبی نے ابن عباس، صدی کلبی اور مسیب بن شریک سے روایت کی ہے کہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے روح گردانی کی اور تھوڑا سا خدا کی راہ میں عطا کیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ حوالہ نمبر 1، عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان اکثر کچھ خیرات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے رضائی بھائی عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح نے ان سے کہا تم اتنا خرچ کرتے ہو کہ مجھے تمہاری مفلسی کا خوف دامن گیر ہے۔ عثمان نے جواب دیا میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے خیرات کرتا ہوں کہ شاید خدا معاف کر دے۔ عبداللہ بولا یہ بار سے لدا اونٹ مجھے دے دو تو میں تمہارے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لوں۔
حضرت عثمان نے فوراً دے دیا اور 2 گواہ بھی کر لیے۔ اس کے بعد خیرات وغیرہ بند کر دی تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو عثمان اپنی خیرات بند کرنے سے باز آئے۔ بعض نے کہا ہے کہ روگردانی کرنے سے جنگ احد میں بھاگنا مراد ہے۔ حوالہ نمبر 2 حاشیے کے نیچے لکھا ہے، حوالے جات جو ہم نے اوپر پڑھے تھے، پہلا حوالہ تھا نجم 33 اور 35، صفحہ نمبر 33 سے لے کے 35۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا اسباب نزول سے، صفحہ نمبر 298 اور صفحہ نمبر 267۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 111، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 73۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 427۔ تفسیر نیشاپوری مطبوع برحاشیہ تبری جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 50۔ السراج المنیر شربینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں سامعین اکرام 427ویں صفحے پہ۔ جو شخص عبداللہ کے چال چلن اور زمانہ کفر و اسلام اور ارتاد میں اس کی حرکات سے واقف ہے، وہ اس کی ذلیل و لچر بات پر حیرت نہ کرے گا۔ حیرت تو اس بات پر ہوگی کہ عثمان نے اس کی محمل اور پوچھ بات کو مان لیا اور بار لدا ہوا اونٹ دے بھی دیا کہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ کیا یہ بعید اس عقل و انصاف بات حیرت ناک نہیں کہ ایک فاسق کے بات پر یقین کر کے اپنا مال بھی دیا اور خیرات وغیرہ سے ہاتھ بھی کھینچ لیا، اپنی عاقبت اور محشر کا حساب کتاب ابن ابی سرا کے سپرد کر دیا۔ کیا عثمان کو علم غیب تھا کہ ایسا کرنے سے واقعی گناہوں کا بوجھ دوسرے کی گردن پر چلا جائے گا؟ شاید انہوں نے آیات فراموش کر دی تھی جن میں لکھا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور کفار ایمان والوں سے کہنے لگے کہ ہمارے طریقے پر چلو اور قیامت میں تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے سر پر لے لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ذرا بھی ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں اور یہ لوگ اپنے گناہ کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اپنے ہاتھ ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ حوالہ نمبر 1۔ اس کے آگے ایک آیت لکھی ہے، آگے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر خدا کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ مددگار۔ حوالہ نمبر 2۔ پھر ایک اور آیت کا تذکرہ ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص ذرا بھی نیکی یا بدی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ حوالہ نمبر 3۔ اسی طرح مدثر 38، غافر 17 اور جاسیہ 22 کی آیات بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ جو حوالے دیے گئے ہیں اوپر صفحے پہ، ان کے نمبر کے حساب سے میں پڑھتی ہوں۔ پہلا حوالہ تھا سورہ عنکبوت آیت نمبر 12 سے 13، دوسرا حوالہ تھا سورہ نساء 23، اور تیسرا حوالہ تھا زلزلہ 7 اور 8۔ اب آپ سنیں گے صفحہ نمبر 428۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ابن ابی سرح نے اس قسم کی مضحکہ خیز اور ذلیل بات کے لیے خود گناہ کے بوجھ کو بڑھایا اور گستاخانہ بات کے ذریعے عذاب کو حقیر قرار دیا اور نیکی کرنے والے کو روکا۔ وہ اس کا بدلہ پائے گا، نہ کہ عثمان کے گناہوں کو اپنے سر لے لے گا۔ عثمان کی نادانی دیکھیے کہ ایک مضحکہ خیز اور تنزیہ بات کو مان لیا، پھر اس کے مطابق عمل بھی کر گزرے، یہاں تک کہ آیات قرآنی نے سرزنش کی۔ میں نے مان لیا کہ عثمان پھر انفاق کی طرف مائل ہو گئے، لیکن ایک کافر منش کے تنزیہ بات کو مان بھی تو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کاش وہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر انفاق کی طرف مائل نہ ہوتے، کیونکہ پھر تو ان کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ مولا متقیان علیہ السلام کے بقول مال خدا کو یوں چرنے لگے جیسے اونٹ فصل بہار کی گھاس چرتا ہے۔ 49۔ عثمان راہ نجات نہیں جانتے تھے۔ طارق بن عساکر حوالہ نمبر 1 میں ہے کہ حضرت عمر عثمان کی طرف سے گزرے اور سلام کیا تو عثمان نے جواب سلام نہیں دیا، تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس آ کر بولے، اے رسول خدا کے جانشین، میں آپ کو ایک مصیبت سنانے آیا ہوں جو بعد رسول مجھ پر پڑی ہے۔ میں نے عثمان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ عمر نے کہا، ہاں،
ابو بکر نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور عثمان کے پاس آئے، پوچھا کیا درست ہے کہ تم نے سلام عمر کا جواب نہیں دیا؟ عثمان نے کہا بخدا اے خلیفہ، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ پوچھا کس سوچ میں تھے؟ جواب دیا میں سوچ رہا تھا کہ رسول گزر گئے اور ہم ان سے یہ نہ پوچھ سکے کہ جہنم سے نجات کیسے ہو سکتی ہے۔ ابو بکر نے کہا واللہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی۔ یہ سن کر عثمان کی باتیں کھل گئیں۔ ابو بکر نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عروۃ الوثقی سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تبصرہ امینی۔ حوالہ نمبر 1 کا جو کتاب کا حوالہ نمبر اوپر دیا گیا تھا اس کا نام ہے تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 387، نمبر 164 مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ آئیے اب صفحہ نمبر 429 پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اب ہم اس کے آگے سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فضائل عثمان کے لاف و گزاف۔ کیا اس شخص کے کان بہرے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیست سے لے کر آخری دم تک رات دن کلمہ توحید سے وابستہ ہونے کو راہ نجات میں منحصر ہونے کا اعلان کرتے رہے؟ قرآن نے بھی ایک آیت لکھی ہے، اس کے میں ترجمے کو پڑھتی ہوں۔ قرآن نے بھی اعلان کیے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حوالہ نمبر 1۔ اس کے علاوہ احادیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے پر جہنم حرام ہونے کا اعلان ہے۔ اس شخص نے یہ اعلانات سنے تھے لیکن فراموش کر دیا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ معمولی اور عام بات فراموش کر دی تھی تو آخر کون سی بات یاد رکھی ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تبلیغ تو ادا کیا تھا، لیکن جن کے کان اور دل و دماغ قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو ان کا علاج ہی کیا ہے؟ نمبر 50، خلیفہ نے نماز کی تکبیریں ترک کی۔ مسند احمد میں مطرف سے عمران بن حسین کا قول نقل ہے، میں نے علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دونوں خلیفہ کی نماز یاد آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام جب بھی سجدے میں جاتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کس نے تکبیریں ترک کی؟ جواب دیا عثمان نے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو آواز کمزور ہو گئی اور تکبیر چھوڑ دی۔ نمبر 2 حوالہ۔ نماز میں تکبیرات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور صحابہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سنت کو سب سے پہلے عثمان نے ترک کیا۔ ان کی پیروی میں معاویہ اور بنی امیہ کے افراد نے بھی چھوڑ دیا اور آج بھی لوگ اسی اموی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حوالہ جات دیے گئے ہیں، کتاب نمبر 1 تاریخ البخاری جلد نمبر 4 القسم الثانی صفحہ نمبر 14، مجلد 8 صفحہ نمبر 14، نمبر 1977۔ کتاب نمبر 2 مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 428، 429، 440 اور 444، و جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 590، حدیث نمبر 19339، و صفحہ نمبر 593، حدیث نمبر 19359، و صفحہ نمبر 597، حدیث نمبر 19380، صفحہ نمبر 609، حدیث نمبر 19450، صفحہ نمبر 616، حدیث نمبر 19493۔ صفحہ نمبر 430 پہ لکھا ہے زرقانی شرح موطا حوالہ نمبر 1 میں احمد کے توسط سے عمران کا قول نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عثمان نے ضعیفی کی وجہ سے تکبیر چھوڑی۔ طبری نے قول ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے معاویہ نے تکبیر چھوڑی۔ ابو عبید کی روایت میں زیاد کا نام ہے، لیکن ان روایات میں تضاد نہیں ہے کیونکہ عثمان کی پیروی میں معاویہ اور زیاد نے تکبیر چھوڑ دی تھی۔ اکثر علماء نے صفائی میں کہا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان آہستہ سے تکبیر کہتے تھے، لیکن کیا روایات میں جو ترک کرنے کا لفظ ہے اس سے یہ توجہ میل کھاتی ہے؟
आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये लिखा ये तौजी मेल खाती है हजरत अली के तकबीर कहने में भी, तो ये तस्रीह नहीं है कि आहिस्ता कहते थे या जोर से कहते थे। फिर ये की रिवायत में है कि अव्वलीन बार जिसने तर्क किया, ये फिक्रा नहीं है कि अव्वलीन बार जिसने आहिस्ता कहा। इसके अलावा इब्न हजर हवाला नंबर 2, शुकानी हवाला नंबर 3 और दूसरों ने रिवायत की है कि उस्मान के तर्क करने की वजह से मुआविया ने तर्क किया। इस तर्क का मतलब नाकिस करना या कम करना है, कहीं भी आहिस्ता या इख्फाक के मफहूम की गुंजाइश नहीं है। वाज़ेह बात है कि उस्मान ने ये बिदअत की थी जिसकी पैरवी मुआविया ने की। नतीजा बहस जो कुछ भी बयान किया गया है वो गर्ज आलूद तारीख का बहुत थोड़ा हिस्सा है। इससे ज्यादा अहम वाकयात और मसाइल और हक़ाइक़ को तारीखों ने तासुब की वजह से नकल नहीं किया है। हालांकि तारीख का फर्ज है कि वह हक़ाइक़ को गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करे। इसके बरखिलाफ मौरख़ीन ने हक़ाइक़ व मफ़ाहीम में शर्मनाक तहरीफ करके तारीख़ी रिवायात को अपने मतलब के मुताबिक ही नकल किया है। मसलन तारीख़ तबरी हवाला नंबर 4 में है कि वाक़दी ने मिस्रियों की उस्मान की तरफ पेशरफ्त और जुखश है या जुखश, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है प्रिंटिंग यहाँ पे। जाल है, गालिबन जाल है, वाव है, खे है, शीन बे है या नून शीन बे है में छावनी डालने के बाद से वाक़यात नकल किए हैं। इनमें कुछ को बयान किया गया और कुछ को इसलिए छोड़ दिया गया कि काबिल एतराज़ बातें थीं। और अक्सर यहाँ पे हवाला नंबर 5 लिखा है, कातिलान उस्मान के दलाइल को जो कत्ल के सिलसिले में पेश किए गए हैं मैंने जिक्र किया और अक्सर को मुनासिब होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ हवाले लिखे हैं, उसको पढ़कर हम इस गुफ्तगू को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। आइए पढ़ते हैं। हवाला नंबर 1 शरह मुअत्ता जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 159, हदीस नंबर 163, मसनद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 597, हदीस नंबर 19380। नंबर 2 फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 270। नंबर 3 का हवाला है नीलल अवतार जीम यानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 268। नंबर 4 तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 109 व जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 356, हवादिस सन 35 हिजरी। पांचवा हवाला दिया है तारीख तबरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 113, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 365, हवादिस सन 35 हिजरी। यहाँ तक हम इस गुफ्तगू को रोकते हैं। इसके अगले हिस्से में हम बाकी सफ़ात का मुताला करेंगे। आप मुझको इजाज़त दीजिए। नुसरत हसन, अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा और वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।